خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، نوجوانوں، بزرگوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، آج کے خطبے کے اندر اس موضوع کے تحت مجھے بیان دینا ہے۔ میرا موضوع ہے آزادی کا مفہوم۔ اسی موضوع کے تحت اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ ہمیں حق بات کہنے کی، آپ کو سننے کی، اور ہم سبوں کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اصول و ضوابط کی روشنی میں صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، انہیں اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ صحابہ کرام شریعت کے دیے گئے پیمانے کو زندگی کا پیمانہ سمجھتے تھے۔ کسی بھی چیز کا نظریہ من مرضی سے پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ شریعت کی طرف سے مقرر کیے گئے پیمانے کو اپنا پیمانہ بنا لیتے تھے۔ انہی پیمانے میں سے ایک پیمانہ حریت کا ہے، آزادی کا ہے۔ عربی زبان کے اندر حریت آزادی کو بھی کہتے ہیں، خود مختاری کو بھی کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہر قسم کی رذیل صفت سے اپنے آپ کو بچانے کو حریت کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے حرر الولد، فلاں شخص نے اپنے بیٹے کو آزاد کیا۔ مطلب یہ ہے کہ رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے، رب کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، رب کی مسجد کے لیے، مدرسے کی خدمت کے لیے اپنی اولاد کو وقف کرنا، خاص کرنا، دین پہ لگا دینا آزادی کہلاتا ہے۔ آج اگر کسی کے اندر آزاد وطن کی اہمیت نہ ہو تو ان سے پوچھئے جو 24 گھنٹے خوف و ہراس کی زندگی گزارتے ہیں، اور ہر کھلنے والی آنکھ جب کھلتی ہے تو اپنے سامنے کسیوں بیسیوں لاشوں کو دیکھتی ہیں۔ میرے بھائیوں، سوچ لیجئے، تھوڑا ذہن بنائیے کہ کسی ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کے بجائے خیر اللہ کا نام لینے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور اگر نام نہ لیا جائے تو ہر 2 منٹ کے بعد وہ بندہ اس دھرتی پہ نظر نہیں آتا۔ رب تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہم آزادی سے نماز پڑھتے ہیں، آزادی سے روزہ رکھتے ہیں، آزادی سے زکوٰۃ دیتے ہیں، آزادی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، آزادی سے رب کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور آزادی سے کعبۃ اللہ کا حج کرتے ہیں، اور راستے میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی دہشت نہیں ہوتی۔ اور آزادی سے ہمارے مسلمان بھائی کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں تب تک رہیں گی جب تک ہم زندہ رہیں گے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، تو ذہن سے اپنی بات کو نکال دیں۔ دنیا کے اندر ہر قسم کی پریشانی اگر دور ہوگی کبھی نہیں ہوگی، جنت میں جا کے دور ہوگی۔ دنیا کے اندر ہر قسم کی پریشانی اگر دور ہو جائے تو بندہ جنت کا شوق کیسے کرے گا؟
اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، آزمائش کی جگہ بنایا ہے۔ یہ دنیا خوشی اور غمی کا مرکب ہے، یہاں جہاں پہ خوشی ہے تو غمی بھی ہے، اسی لیے غمی میں رہنے والے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور خوشی میں رہنے والے کو کبھی آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ بارش نہیں ہوتی، دھوپ بھی ہوتی ہے، ہمیشہ رات نہیں رہتی، دن بھی رہتا ہے۔ آزادی کا ایک مفہوم جو شریعت نے بیان کیا ہے اور آزادی کا ایک مفہوم جو یورپ نے بیان کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ ہم آزادی سے نماز پڑھتے ہیں، آزادی سے روزہ رکھتے ہیں، آزادی سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آزادی سے زکوٰۃ دیتے ہیں، آزادی سے دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، آزادی سے کعبۃ اللہ کا حج کرتے ہیں۔ لیکن یورپ کہتا ہے نہیں، آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ میں خود سوچتا ہوں، خود فیصلہ کرتا ہوں، میرا کوئی دور نہیں، میرا من میری مرضی، میرا تن میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، جو من میں آئے کروں، جو دل میں آئے کروں۔ نماز کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں، روزہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں، نماز پڑھ کے کون سا آدمی کروڑپتی بن گیا ہے؟ شرم و حیا کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں، عزت کو بچا کے اگر آپ 10 روپیہ کما سکتے ہیں تو عزت کو بیچ کے کروڑ کما سکتے ہیں۔ یہ یورپ مسلمانوں کو آزادی کا مفہوم سکھلا رہا ہے، اور آج کا مسلمان آزادی کے لیے یورپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہے، نہیں مانتا یورپ کا قرآن، نہیں مانتا نبی کا فرمان، نہیں مانتا۔ یورپ آزادی کا غلط مفہوم بیان کر کے اصل میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے قانون سے آزاد کرنا چاہتا ہے، اور آزادی یہ نہیں کہ بندہ اللہ کے قانون سے آزاد ہو جائے، بلکہ آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اللہ کے قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارے۔ آج یورپ اسلام پر اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام کے اندر غلامی ہے، غلامی کا تصور ہے، اور میں کہتا ہوں اسلام نے اگر غلامی کا تصور دیا ہے تو انسان پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، غلاموں کو قتل نہیں کیا، قیدی بنایا، زندہ رہنے کا حق دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آہستہ آہستہ آزاد ہونے کا موقع دیا ہے۔ جنگ بدر کے اندر 70 کافرین مارے گئے تھے اور 70 کافرین قیدی بنائے گئے تھے، تمام کی مشتیں باندھی گئی، ہاتھ پاؤں میں رسیوں سے باندھا گیا اور قید خانے کے اندر لٹا دیا گیا۔ انہی میں سے آپ کے چچا عباس بھی تھے، جن سے آپ اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، آپ خود کا کرتے تھے لوگوں عباس میرا چچا ہی نہیں بلکہ میرا باپ بھی ہے۔ امام کائنات کے چچا کو ان کے سامنے میں مشکل باندھی گئی، ہاتھ پاؤں کو رسیوں سے باندھا گیا، قید خانے میں لٹا دیا گیا۔ اللہ کے نبی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے خیمے میں چلے گئے، صحابہ کرام بھی اپنے اپنے خیمے میں جانے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، آہو بکا کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، جب اللہ کے نبی کو تکلیف میں دیکھتے سینہ پھٹ جاتا تھا، منہ باہر آ جاتا تھا۔ صحابہ ابو بکر کے پاس آئے، کہا یا ابا بکر، اللہ کے نبی کے خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، آہو بکا کی آواز آ رہی ہے۔ آئے ابو بکر، ہم میں سے کسی کے اندر یہ ہمت نہیں جو نبی سے جا کر پوچھ رہے۔ آئے ابو بکر، آپ بھی تو جو نبی سے پوچھ سکتے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے، آہو بکا کی وجہ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے خیمے کے پاس آئے، دروازے پہ دستک دی، سلام کیا، اندر آنے کی اجازت ہوئی۔
اور جیسے ہی پردے کو ہٹایا کیا دیکھتے ہیں؟ امام کائنات کی آنکھوں سے اس طرح آنسوؤں کے قطرے جھڑ رہے ہیں جس طرح موسم برسات کے اندر آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے دل کا آدمی صبر نہیں کر پایا، کنٹرول نہیں کر پایا، دل کو تھام نہیں سکا۔ اللہ کے نبی کو روتا ہوا دیکھا، خود بھی رونے لگا۔ نبی نے پوچھا ابا بکر کیوں روتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو روتا ہوا دیکھا، بے اختیار میں بھی رونے لگا۔ اے اللہ کے نبی رونے کی وجہ کیا ہے؟ ابو بکر کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیوں ہے؟ امام کائنات نے فرمایا اے ابو بکر میں اپنے چچا عباس کو رسیوں سے بندھا جکڑا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میں اپنے چچا عباس کو رسیوں سے بندھا ہوا جکڑا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ جب بھی مجھے یاد آتی ہے کہ اللہ، جب بھی مجھے یاد آتی ہے کہ میرے چچا کے ہاتھ پاؤں کو رسیوں سے باندھا گیا ہے اور کیمپ میں لٹا دیا گیا ہے، میرے چچا رات کی تاریکی میں کلوٹ بدلتے ہوں گے تو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، درد ہوتا ہوگا، میرے چچا کرا رہے ہوتے ہوں گے۔ جب بھی مجھے یاد آتی ہے دل بے قرار ہو جاتا ہے، میں دل پہ کنٹرول نہیں کر پاتا، بے اختیار ہونے لگتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کو اتنی زیادہ تکلیف ہے، آپ کے چچا کو باندھا گیا ہے تو آپ جو ان کو رہا کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے چچا کو رہا کر دوں اور باقی کو قید کر کے رکھوں۔ جب کھلے گا تو سب کھلے گا، قید ہوگا تو سب ہوگا۔ یہ تو انسانی فطرت ہے، جب چچا کی محبت یاد آتی ہے تو بے اختیار میں رو کرتا ہوں، بے قرار ہو جاتا ہوں، دل پہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ لیکن انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پہلے سے اسلام کی محبت تو پیوست ہو چکی تھی، یہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن زبردستی دھکیلے گئے تھے۔ آخرکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، بتاؤ یہ قیدیوں کو کیا کیا جائے، مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کڑا اسٹیپ لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ سب کی گردن اڑا دی جائے، نہ رہے بانس نہ باجے بانسری، اس دھرتی کے اوپر سے کفر کا خاتمہ ہو جائے، شرک کا نام و نشان مٹ جائے۔ اور وہ بھی قتل کس طرح؟ جتنے قیدی ہیں ان تمام کے رشتہ دار مسلمانوں میں ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار کو تھما دیا جائے اور کہا جائے اپنے اپنے رشتہ دار قیدیوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کرو۔ اتنا کرا اسے اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے تھے کہ کفر کا خاتمہ ہو جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی اللہ ان کی رائے کو پسند کرتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ سب کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، مال ملے گا اس سے اسلحہ خریدیں گے اور پھر آج بھی چل کے کافروں سے مقابلہ کرنے میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحم دل تھے، ابو بکر صدیق کی رائے کو پسند کرتے ہیں اور فدیہ دے دے کے سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سب آتے جاتے ہیں، فدیہ دے کے اپنے قیدیوں کو چھڑا کے لے جاتے ہیں۔ انہی میں سے آپ کے داماد ابو العاص جو آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شوہر تھا، ان کا کوئی نہیں تھا کون آئے گا فدیہ دے گا ابو العاص کو چھڑا کے لے جائے گا؟ میرے بھائیو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا وہ ہار جو خدیجۃ الکبریٰ شادی کے موقع پر بیٹی کو دیا تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہار کسی کے معرفت اللہ کے نبی کے پاس بھیجواتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ میرے پاپا سے جا کے کہہ دینا یہ ہار لے لے اور میرے شوہر ابو العاص کو چھوڑ دیں۔ وہ آدمی جب اللہ کے نبی کے پاس آیا، نبی کی نظر جب اس ہار پہ پڑی، خدیجۃ الکبریٰ یاد آ گئی، ساروں قطار ہونے لگے۔ صحابہ سے پوچھا اے صحابہ بتاؤ میں کیا کروں، ابو العاص کو میں کیا کروں، رہا کر دوں یا فدیہ لے کے چھوڑ دوں؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ
آپ ہوتے کی ہیں، آپ کی جیسی مرضی آپ ویسی کر ڈالیے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے اپنے داماد ابو العاص کو دے کر فدیہ کے رہا کر دیا۔ ابو العاص جیسے ہی چھوٹ کر آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، اسلام کی محبت تو میرے سینے میں پہلے سے وابستہ ہو چکی تھی، میں لڑنا نہیں چاہتا تھا کافروں کی طرف سے، میں بھی زبردستی جنگ کے میدان میں دھکیلا دیا تھا، میں چاہتا تو قید خانے کے اندر اسلام قبول کر لیتا، لیکن نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ دشمن یہ نہ کہے موت کے ڈر سے اسلام کو قبول کر دیا ہے۔ اب آپ نے رہا کر دیا ہے تو کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام نے جو غلامی کا تصور دیا ہے، انسان کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ غلاموں کو قتل نہیں کیا، قیدی بنایا، زندہ رہنے کا حق دیا ہے اور آزاد ہونے کا موقع دیا ہے۔ اسلام نے کہا ہے اگر کسی نے غلطی سے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ دیت بھی دینا پڑے گی اور ساتھ ہی ساتھ غلام کو بھی آزاد کرنا پڑے گا۔ اکیلے دیت بھی ہو سکتی ہے، اکیلے دیت بھی ہو سکتی ہے، اتنے پر کافی ہو سکتا ہے، لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، غلام کو بھی آزاد کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ اسلام نے غلام کو آزاد کر کے انسان کو جینے کا حق دیا ہے۔ اسلام نے کہا ہے اگر کسی نے جھوٹی قسم کھا لی ہے، قسم کو توڑنا چاہتا ہے، کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے غلام کو آزاد کرے، نہیں تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، نہیں تو 10 مسکینوں کو کپڑا دے۔ یہاں بھی اسلام نے غلام کو آزاد کر کے انسان کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنی بیوی سے مجامعت کر لیتا ہے، اسلام کہتا ہے سب سے پہلے غلام کو آزاد کرو، ورنہ 7 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ورنہ قیدر پہ 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھو۔ یہاں بھی اسلام نے غلام کو آزاد کر کے انسان کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے۔ اتنا ہی پر بس نہیں، زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں قرآن مجید کے اندر، ان میں سے ایک وہ بھی ہے اگر کوئی مسلمان غلطی سے بے گناہ قید خانے میں ڈالا گیا ہے اور جیل کی سزا کاٹ رہا ہے، شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے زکوٰۃ کے مال سے اس مسلمان قیدی کو چھڑایا جائے، آزاد کیا جائے۔ اسلام نے غلامی کو پسند نہیں کیا ہے، اسلام نے بھی کہا ہے غلامی کی زنجیروں کو توڑو، بلکہ اسلام نے تو 10 طریقے ایسے بتلائے ہیں جس پر چل کر انسان چاہے تو غلاموں کو آزاد کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آئے، میرے بھائیو، آپ جس قوم میں مبعوث کیے گئے تھے وہ بہت بہادر قوم نہیں تھی، بلکہ وہ دنیا کی سب سے پست قوم تھی۔ دنیا کے اندر گناہوں سے قوموں سے زیادہ گناہوں میں لطفی ہی کوئی دوسری قوم نہیں تھی۔ بزدلی کا عالم یہ تھا کہ مکہ والوں نے برس سے کبھی آزاد زندگی نہیں گزاری، کبھی یمن والے لوٹا کرتے تھے، کبھی ہیرا والے لوٹا کرتے تھے، کبھی روم کے شہنشاہ ان کا اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ مکہ والوں نے برس سے کبھی آزاد زندگی نہیں گزاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے، آپ نے لوگوں کے دلوں کو پاک کیا، من کو پاک کیا، جسموں کو گناہوں سے پاک کیا، ان لوگوں کو دنیا کی لذتوں سے ہٹا کر آخرت کی لذتوں کا مزہ چکھایا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب مکہ والوں نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا، طرح طرح کی کٹھنائیاں شروع کر دی، کھڑی کر دی، تاکہ مسلمان کسی طرح مجبور ہو کر اسلام سے پھر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا موقع دیا تاکہ مسلمان مدینہ جا کر آزادی سے نماز پڑھ سکے، آزادی سے روزہ رکھ سکے، آزادی سے قرآن مجید کی تلاوت کر سکے، آزادی سے زکوٰۃ دے سکے، آزادی سے دین کی نشر و ارشاد کر سکے اور آزادی سے کعبۃ اللہ کا حج کر سکے۔ آنے جانے میں کسی کا کوئی خوف نہ ہو۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سب کچھ بیچ باچ کے پیسے کی کوٹری بنا کے مدینہ کی طرف چلا، بیوی بھی ساتھ میں ہے، بیٹا بھی ساتھ میں ہے، خود بھی اونٹ پہ سوار ہو کے
لوگ آئے سب کچھ چھین لیے، بیٹا بھی، بیٹی بھی، بیٹا بھی، بیوی بھی، کپڑے بھی جسم کے اتار لیے، میرے بھائیو پوٹلی، پیسے کی پوٹلی سب چھین لیا۔ 500 کلومیٹر کی مسافت ہے، گرمی کا زمانہ تھا میرے بھائیو، تپتی بھی ریت کی پتلی زمین کی، عبدالرحمان 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ پہنچا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، بھوک کے مارے، پیاس کے مارے میرے ہونٹ پڑ گئے تھے۔ ظہر کے وقت میں مدینہ پہنچا، نبی نے پوچھا عبدالرحمان کب آئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ابھی آیا ہوں۔ کہا کیسے آئے؟ کہا یا رسول اللہ سب کچھ لوٹا کے آیا ہوں، صرف دین کو بچا کے آیا ہوں۔ نبی نے جواب دیا عبدالرحمان اگر تو سب کچھ لٹا کے آیا ہے، صرف دین کو بچا کے آیا ہے، سن لو کچھ بھی لٹا کے نہیں آئے، اللہ کی جنت پا کے آئے۔ صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ گھر چھینا گیا، میرے پاس 2 گھر ہے، ایک گھر انہیں دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ جائیداد چھینی گئی، میرے پاس جتنی جائیداد ہے 2 حصوں میں تقسیم کر دیجیے، آدھا عبدالرحمان کو دے دیجیے۔ یا رسول اللہ قربانی قربانی، کہا یا رسول اللہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ان کی بیوی چھین گئی، ان میں سے کسی ایک کو کہیے پسند کر دے، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد کہیے شادی کر۔ اسلام کے خاطر، رب کی رضا کے خاطر اپنے مسلمان بھائی کے لیے مدینے والوں نے کیا قربانی نہیں کی ہے؟ گھر دیا، جائیداد دی، بیوی کی قربانی کون دیتا ہے اپنی عزت کو؟ دنیا کے اندر کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے جو آدمی اپنی عزت کو کسی کے حوالے کر دے، نہ مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، پیٹ میں چھوڑا بھوک لیتا ہے، اپنی عزت کو کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے مدینے کے لوگوں نے اپنی بیوی تک کو قربان کر دیا۔ میرے بھائیوں، مدینے والوں نے جو قربانیاں پیش کی، اخوت و ہمدردی کی جو مثال پیش کی ہے، 1400 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد بھی نہ دنیا آج تک ایسی مثال پیش کی ہے، نہ کرتی ہے، اور نہ جانے شاید قیامت تک بھی کرنے والے۔ اتنی بڑی قربانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ میرے بھائیوں، ہجرت مدینہ کا واقعہ اسلامی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا اہم واقعہ ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں مکی اور مدنی زندگی کا تذکرہ ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کے اندر ہجری سن کو رائج کیا تھا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے واقعات انسان کے ذہن میں رہے اور یاد رہے۔ ابھی تک مسلمان آزادی سے نماز پڑھ رہے تھے، آزادی سے روزہ رکھ رہے تھے، آزادی سے زکات دے رہے تھے، حج فرض نہیں ہوا تھا، مدینہ مکے کے راستے خطرات سے اٹے ہوئے تھے۔ حج کب فرض ہوا؟ جب مکہ فتح ہوا۔ 9 ہجری کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت کریمہ نازل کر کے اس امت پہ حج کو فرض کر دیا اور فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب اس امت پر ہم نے حج کو فرض کر دیا ہے جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس لیے علماء کرام بیان فرماتے حج کی فرضیت کے 5 شرائط ہیں: بندہ مسلمان ہو، بندہ آزاد ہو، بندہ مسلمان ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، اور بندہ جو ہے آزاد ہو اور ہر قسم کی حج کے جو اخراجات ہیں اس کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اور حج کرنے میں راستے میں جو تکلیف ہے اور پریشانی ہے اس کو سہنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور خانہ کعبہ جانے میں کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، اور راستہ پرامن ہو۔ یہ 5 شرائطیں کبھی جا کے آدمی حج کر سکتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام بیان فرماتے ہیں جس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً حج کر لینی چاہیے۔ پتہ نہیں آج ہم زندہ ہیں کر رہے ہیں، آج ہمارے پاس مال ہے کل رہے گا کہ نہیں، آج ہمارے پاس صحت ہے کل ہمارے پاس صحت رہے گی کہ نہیں۔ اسی لیے حج اگر فرض ہو گیا ہے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جتنی جلد ہو سکے آدمی کو حج کے ارکان پورا کر لینا چاہیے۔ اور آخری بات اس کو بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، آپ کی مسجد ماشاءاللہ نمازیوں سے جڑی ہوئی ہے اور بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے، آپ سب نے اچھی رقم لگائی ہے، میرے بھائی نے صدقہ جاریہ کیا ہے، لیکن پھر بھی مسجد آباد ہو جانے کے بعد بھی بہت سارے اخراجات ہیں، ہے نا۔ آپ تمام حضرات سے ہماری گزارش ہے
جو بھی اخراجات ہے اس کو پر کرنے کی کوشش کریں. ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اس مسجد کے لیے قالین آیا ہے. ایک قالین کی قیمت ہے 1200 روپیہ. کوئی آدمی ایک قالین کی قیمت دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں، یا جو ہی آپ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا دینا چاہتے ہیں دے دیں. لیکن خیال رکھیں مسجد اگر آباد ہے تو اس کے اخراجات بھی ہیں جن کو پورا کرنا ہے. اور آخر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین جتنی ساری باتیں بیان کی گئی ہیں اگر آپ کو سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی ہم سب کے سب کمزور ہیں، ہمیں ایمان نصیب فرما دے. ہر مصیبت کو خوشی میں بدل دے، تنقید کو آسان کر دے. مولا دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرما دے. الہ العالمین جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے مولا سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں مولا سب کو صحت کاملہ نصیب فرما. الہی جب تک دنیا کے اندر رکھے تو اسلام کو زندہ رکھے اور خاتمہ ہو خیر کرے.